لڑکپن اور جوانی کا دور بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن بہت نازک بھی۔ بڑا ہی اہم ہوتا ہے لیکن بڑا مختصر بھی۔ اس عمر میں کیے گئے فیصلے اور تجربات آپ کی پوری زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ اس عمر میں بنائی گئی میموریز اور ڈیسیژن پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی خوبصورت ہوگی کہ آپ کو زندہ لاش بن کے گزارنی پڑے گی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی سیدھی باتیں کرنے جا رہی ہوں، شاید بہت کڑوی بھی لگیں لیکن ٹھیک باتیں ہیں۔ وقت اتنی جلدی سے گزر جاتا ہے نا کہ آنکھ بند کرو تو بچپن، جوانی ایسے جاپان کی نہ کوئی فاسٹ ٹرین کی طرح وہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میری ان تمام بچیوں اور بیٹیوں کے نام ہے جو زندگی میں عزت، سکون اور کانفیڈنس کو کبھی کھونا نہیں چاہتی، تو غور سے میری باتوں کو سننا ہے۔ ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، ہر لڑکی اسپیشل ہوتی ہے، ہر لڑکی قیمتی ہوتی ہے تب تک جب تک کہ اس کی زندگی میں اسے کوئی بے مول کرنے والا شخص نہ آ جائے، اور ہر لڑکی ذہین ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کمال ہوتی ہے، لیکن تب تک جب تک کہ وہ ایک بے مروت سسرال میں نہ آ جائے۔ ہر لڑکی کسی نہ کسی طرح کی شہزادی ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلتی ہے تو زندگی کے اصل اور سخت امتحان شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ امتحان بھی ایسے کہ ایک اچھی خاصی مضبوط لڑکی بھی کملا کے رہ جاتی ہے۔ اتنی ججمنٹس ملتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل میں ہماری ذات کیسی ہے، ہم کیا ہیں، اور یہ وقت آخر کار آنا ہی ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑنا ہی ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہونی ہی ہوتی ہے، تو وہ جو قیمتی وقت آپ گزار چکی ہیں وہ اصل میں تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ بہت قیمتی اور مختصر سا وقت آپ کی ٹریننگ کا ہوتا ہے، اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اس میں آپ کو سیکریفائسز سیکھنے ہیں کہ میں کیسے دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سے عزیز رکھنا ہے، کیسے سب کو کھلانا ہے اور خود اینڈ پہ کھانا ہے، کیسے بے لوث خدمتیں کرنی ہیں، کیسے بے انتہا آنسو بہانے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے خود کو، اپنی ذات کو، اپنے مقام کو۔ جب ہم جوانی میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں ہر چیز بڑی انٹرسٹنگ، بڑی فینٹسائز کر رہی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اپنا آپ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے، خود سے محبت ہوتی ہے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں ہر جگہ سے بس تعریفیں ملیں اور محبت ہی ہو۔ بس کیا کریں، ایک دم سے وہ جو فیمنزم والے ہارمونز جو رش آؤٹ ہوتے ہیں نا باڈی میں، اور کم عمری کی جو معصومیت ہوتی ہے، وہ آگے کی ہولناک زندگی کا تصور کیے بغیر، کیونکہ ہمیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا تو ہم بس اچھی اچھی چیزیں ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس بیچ میں آ کے اگر ہم کوئی احساس کروانا بھی چاہے نا کہ زندگی میں بہت سارے ٹرنز آنے ہیں، بہت سارے زندگی کے روپ ہیں، تو آپ مانتی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ہر انسان کی یہ جستجو ہے کہ اپنے تجربے ہم نے آپ ہی کرنے ہیں، ہم آپ کے تجربوں سے کیوں سیکھیں۔ لیکن آپ تک اگر میری یہ ویڈیو پہنچ گئی ہے نا تو I'm sure کہ اس کے اینڈ تک میں آپ کا تھوڑا بہت مائنڈ میک اپ کرنے کے قابل تو ہو ہی جاؤں گی۔ تو چند ایسی غلطیاں جو آپ نے نہیں کرنی ہے اپنی جوانی میں، اس میں سب سے پہلی چیز کسی مرد کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ دنیا کی سب سے انمول چیز، سب سے قیمتی شے محبت ہے، اور جب آپ یہ کسی کو فری میں آفر کر جاتے ہیں نا تو آپ سوچ لیں کہ آپ اپنا بہت بڑا اثاثہ گنوا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں محبت، پیار اور اٹینشن لکھی ہوئی ہے نا، وہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ سے ملے گی۔ دیکھیں بیٹا، آپ چاہے پسند کی شادی کریں، چاہے آپ کے پیرنٹس کی پسند سے آپ شادی کریں، شادی کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہی ہوتا ہے، چند ایک شروع کے سال، جس میں کہ آپ کو اٹینشن بھی اور وہ ساری چیزیں جو فینٹسیز ہوتی ہیں وہ آپ کی پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد باقی کی ساری زندگی جو ہے وہ وہی ٹف سٹیجز آئیں گی لائف میں، جس کو میں نے پہلے پکچرائز کر دی ہے۔ تو لائف پارٹنر کا انتخاب ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہوتا ہے جس پہ آپ کی آگے کی ساری زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ مطلب جو سینیریو میں نے آپ کو بتایا ہونا تو وہی ہے، ہاں ان مشکلات کی انٹینسٹی کم ہو سکتی ہے اگر آپ کی زندگی کے اندر ایک اچھا لائف پارٹنر شامل ہو جائے۔ تو آپ کا جو تجربہ ہے یا آپ کی جو عمر ہے وہ انف نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے اس ڈیسیجن کو لینے کے لیے۔ سو اپنے پیرنٹس کا انالیسز یا اپنے بڑے بہن بھائی ہیں ان کا انالیسز اس کے اندر شامل کر کے اچھی طرح سوچ بچار کر کے اپنے لیے کیسے لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی ساری
مالی جو ضروریات ہیں اس کو اچھے طریقے سے پورے کرنے کے قابل ہو۔ یہ صرف آپ اکیلی کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے ساتھ آگے ایک پوری نسل، ایک پورا خاندان جوڑنا ہوتا ہے، ان سب کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کیس آپ کی زندگی میں آنے والا مرد اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس چیز کو صرف آپ نہیں سفر کر رہی ہوتی، بلکہ آگے آپ کے بچے بھی سفر کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک جنریشنل ٹراما کریٹ ہوتا ہے جو آگے آگے جاتا رہتا ہے۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، اس کو صرف دل سے نہیں کرنا بلکہ اس کے اندر اپنا دماغ بھی شامل رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے رشتے دیکھنے جایا کرتے تھے نا، تو وہ پوچھتے تھے بچی کتنا پڑھی ہوئی ہے، اس کو گھرداری کس طرح سے آتی ہے، کیا سلیقہ مندی ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ آپ کی ایجوکیشن بھی پیچھے رہ گئی ہے، اب تو ڈائریکٹ جا کے بچی کیا کرتی ہے، مطلب یہ کیا کرنا پہلے لڑکوں کے ٹریڈس میں شامل ہوتا تھا، بھئی لڑکا کیا کرتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں لڑکیاں کیا کرتی ہیں۔ دیکھیں وقت بہت بدل گیا، اور اسی طرح لوگوں کی سوچ بھی۔ اب یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر دیں، اس قابل کر لیں کہ آپ اپنے فائنینسز کو خود مینیج کر سکیں، بلکہ یہ چیز میں آپ کی سیفٹی اور آپ کی مضبوطی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اور یہاں پہ یہ چیز میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ نے جاتے ہی کمائی کرنے لگ جانا ہے یا پھر آپ نے ضرور کمانا ہے، نہیں بھئی، صرف وہی بات کہ آپ کی سیفٹی اور آپ کی مضبوطی کے لیے کہ آپ صرف روٹی پکا نہیں سکتی بلکہ کما بھی سکتی ہیں۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا آپ کا 16 سال سے 20-22 سال تک کا ٹائم پیریڈ، یہ ڈسٹریکشنز کے لیے نہیں ہے، یہ تو اسٹرانگ ہارڈ ورک کا ٹائم ہے۔ آپ نے صرف ڈگری نہیں لینی بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اسکلز کے ساتھ اکوپڈ کرنا ہے، ایسے اسکلز لینے ہیں جن سے کہ آپ گھر بیٹھے بھی کما سکیں۔ اپنے یونیورسٹی، اپنے کالج ٹائم پیریڈ میں ہی آپ نے فری لانسنگ کرنا سٹارٹ کر دینی ہے، ڈیجیٹل اسکلز سیکھیں، اے آئی سیکھیں، پروگرامنگ سیکھیں۔ مطلب آپ کوئی بھی ڈگری لے رہی ہیں لیکن یہ جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اسکلز ہیں یہ تو ہر بندے کو آنے ہی چاہیے، اور اس سے پارٹ ٹائم کمائیں، ایون اپنے یونیورسٹی کالج کے ایکسپنسز بھی خود مینیج کریں۔ آپ زوم وغیرہ پر فارن کنٹریز کے بچوں کو آن لائن پڑھا سکتی ہیں، آپ کا جو بھی بیسک سبجیکٹ ہے، مین سبجیکٹ ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹیوشنز دے سکتی ہیں، آپ ہوم ٹیوشنز دے سکتی ہیں۔ ایون آپ اگر کوکنگ میں اچھی ہیں، بیکنگ میں اچھی ہیں، اگر آپ ہاسٹلز وغیرہ کے ایریاز میں رہتی ہیں تو وہاں پر اپنی ٹفن یا لنچ باکس سروس بھی دے سکتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ سب چیزیں پڑھائی کے ساتھ مینیج نہیں ہوتی، نہیں بھئی ہوتی ہے مینیج۔ اب باہر کے ملکوں میں، یہاں سے بہت ساری بچیاں، میری کافی ساری اسٹوڈنٹس بھی باہر گئی ہوئی ہیں جو کہ وہاں پر رہتے ہوئے ساتھ میں اپنی یونیورسٹیز بھی اٹینڈ کر رہی ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا یہ ٹفن سروس دے کر اپنا پارٹ ٹائم کما بھی لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اسٹیچنگ کرنا اچھا لگتا ہے تو ہائی لیول کی اسٹیچنگ سیکھیں۔ ایک سوٹ بھی آج اگر آپ اسٹچ کر دیتی ہیں نا تو اس سے آپ 1500-2000 روپے کما لیتی ہیں۔ کل کو آپ اپنا جو ہے وہ ایک چھوٹا موٹا برانڈ لانچ کر سکتی ہیں، پھر آپ اس کام کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میک اپ میں انٹرسٹ ہے تو آپ جو ہے وہ میک اپ آرٹسٹ بن سکتی ہیں، اور کل کو ان فیوچر جو ہے وہ آپ اپنا ایک میک اپ اسٹوڈیو پہ بنا سکتی ہیں۔ اور یہ جتنے بھی اسکلز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا پھر جن اسکلز کی طرف میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ کا دھیان گیا ہوگا، جن میں آپ اچھے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایسے اسکلز جو آپ کو خوشی بھی دیں گے اور آپ کو پیسے بھی کما کے دیں گے، ان کو آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی پالش کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں آپ نے کرنا کہ ابھی میں صرف ڈگری کر رہی ہوں اینڈ آفٹر دیٹ مجھے ٹائم ملا تو میں ان اسکلز کی طرف جاؤں گی، نو، یہ آپ نے سائڈ بائی سائڈ کرنا ہے، کیونکہ ڈگریز کرنے کے فوراً بعد نہ تو آپ کو جاب مل جانی ہے، نہ ہی ان ڈگریز نے آپ کو بیٹھے بیٹھے پیسے کما کے دے دینا۔ صحیح ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ میں اپنا جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ کو یہ والا کلیئر کر پائی ہوں گی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ریلیٹڈ ہے۔ اب تیسری اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، اپنی پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ورک کرنا ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اوپر سے برانڈز کا دور ہے، سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سارے اچھے برانڈز کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی باڈی شیپ کے اکارڈنگ آپ نے کس طرح سے ڈریسنگ کرنی ہے، آپ کو ٹرینڈز کا پتہ ہونا چاہیے، کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، فیشن کس چیز کا ان ہے، ان ساری چیزوں کی ہاؤ نو آپ کو ہونی چاہیے۔ اگر آج کل کے دور میں بچیوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو ان کو ڈم سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو بیسک میک اپ ضرور آنا چاہیے، آپ کو بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے چلنے کے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں دیکھیں ایک دم سے نہیں بلڈ اپ ہو جاتی، اگر ہیں آپ میں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو آپ سیکھیں اور پریکٹس کریں۔ چوتھی اور آخری چیز، اپنا ایک اسٹرانگ کریکٹر بلڈ اپ کریں،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی شناخت، آپ کی شخصیت اور آپ کی خاصیتوں کا، تاکہ کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے، کوئی آپ کو مس یوز نہ کر سکے، اور اس تیز ترین وقت کی دوڑ میں کہیں آپ دب نہ جائیں۔ تو یہی تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی لائف میں کیا کیا چینجز کرنے والی ہیں ان کو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے دیں اب اجازت۔ میں ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، کھلکھلاتی جگمگاتی رہیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔